الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. آج کا جو مادہ ہے وہ ادب عربی ہے، اس کا نام ادب عربی ہے، اور جو کتاب مقرر ہے اس مادے کے اندر اس کا نام ہے القراءۃ الرشیدہ، دوسرا جز. اور اس کے اندر ہم لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں، جو درس چل رہا ہے وہ اس کا نام ہے العندلیب اثنین، العندلیب اثنین یعنی کہ العندلیب 2. اور اس کے اندر جو ہم اس کا اکثر حصہ پڑھ چکے ہیں، آخر میں تھوڑی سی چیز رہ گئی تھی، اس کو میں کوشش کروں گا کہ آج اس کو ختم کروں، اور اس کے بعد پھر اگر ہمیں ٹائم میں گنجائش رہی یا وقت نے ہمیں اجازت دیا تو اگلا جو درس ہے الحمامۃ والنملۃ، اس میں بھی اس کا بھی کچھ تھوڑا حصہ پڑھیں گے. تو درس کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں اس جو یہ بچا ہوا حصہ جو ہے العندلیب کا، اس کی میں عبارت پڑھ دیتا ہوں، اور اس کو دھیان سے دیکھنا، کیونکہ ہر ایک کو کوشش کرنا ہے، ہر ایک کو عبارت کو خود سے پڑھنا ہے، ضرور پڑھنا. درس سے پہلے ایک بار بلند آواز میں اس عبارت کو ضرور پڑھنا جو ہے. اس کے بعد اور جو بھی کام کیا جاتا ہے، اس میں جو الفاظ معنی بتائے جاتے ہیں ان کے معنی اور ان کے باب، اور اگر اسم ہے تو واحد اور جمع، یہ ساری چیزیں یاد کرنی نہایت ہی ضروری ہیں، اور پھر اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اور اس طرح سے میں کہیں بیچ میں اگر کوئی ترکیب وغیرہ جو سمجھاتا ہوں وہ بھی کوشش کرو کہ اس کو سمجھو، تاکہ اگر آگے اسی جیسی کوئی اور ترکیب آئے تو اس لائق ہو جاؤ کہ اس کو جو ہے اس نئے جملے کی جو کہ اسی طرز کا پر ہے اس کی ترکیب کرنے کیا ہے آ جائے یا سمجھ جاؤ. اگر ایک ترکیب اگر ہم ڈیلی سمجھتے رہیں گے تو اس طرح سے بہت ہو جائے گا. تو آج کا جو درس ہے اس کو میں شروع کرتا ہوں. پہلے میں اس کی عبارت پڑھ دیتا ہوں. یہاں پر ہے فسرت عدیلۃ من الزیارۃ وشکرت اخاها علیہا وودت لو سمعت العندلیب یغنی وبعد عودتها الى الدار اخبرت اباها وأمها بكل ما رأت وما علمت وشكرت لأخيها ما لقيت منه من اللطف ومن رغبته في تعليمها. یہ جو عبارت ہے اس کے اندر ہم ایک نظر ڈال لیتے ہیں. اسے کوئی مشکل لفظ دکھ نہیں رہا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں. سرت جو ہے یہاں پر سر یا سر معنی خوش کرنا ہوتا ہے، اور یہاں مجہول کا صیغہ ہے سرت، یعنی کہ عدیلہ کو خوش کیا گیا. یعنی کہ عدیلہ کیا ہے، معنی کیا نکلا کہ عدیلہ کیا ہے، خوش ہوئی. فسرت عدیلہ تو یہ مجہول کا صیغہ ہے، اور اسی وجہ سے جو عدیلہ یہ آئے گا اس کو اگر فعل مجہول کے بعد اگر کوئی مرفوع آتا ہے تو وہ کیا مانا جاتا ہے، اس کو ہم موٹی طور پر اس کو سمجھو کہ وہ نائب فاعل کہلاتا ہے. اس کو ہم فاعل نہیں کہیں گے، اس کو ہم نائب فاعل کہیں گے، کیونکہ یہ فعل مجہول کے بعد آیا ہوا ہے. من الزیارت زارا یزور زیارتن، یہ مصدر ہے، اس کا ماضی ہے زارا اور مضارع ہے یزور. باب نصرہ سے آتا ہے، اس میں زارا میں کیا ہے تعلیل ہوئی ہے صرفی، لیکن اس کو جو ہے پڑھو گے جو ہے صرف کی کتابوں میں پھر سمجھ میں آئے گا، اس کو ڈسکس نہیں کریں گے ابھی. وشکرت اخاها، شکر یشکر میں شکریہ ادا کرنا، اخاها علیہا وودت، ود یود معنی ہوتا ہے، وبسمیہ سے آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں چاہنا، ود یود. لو سمعت العندلیب یغنی، غنى یغنی معنی ہوتے ہیں گانا، اور یہ باب تفعیل سے ہے، اصل غنى یغنی. اس میں کیا ہے صرفی تعلیل ہوئی ہے، اس وجہ سے کیا ہے یہ اس طرح سے ہو گیا غنى یغنی. اس کے بعد وبعد عودتها الى الدار اخبرت اباها وامها بكل ما رأت وما علمت. علم معنی جاننا ہوتا ہے. وشکرت لأخيها ما لقيت منه من اللطف ومن رغبته في تعليمها. اس کے آتے ہیں، اس کا مفہوم ایک بار دیکھتے ہیں، یا اس کا ایک بار ترجمہ دیکھتے ہیں اس میں کیا چیز ہے. صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ فسرت عدیلۃ من الزیارت، تو زیارت سے، اس وزٹ سے، یعنی کہ اس چڑیا گھر کی زیارت سے مراد یہاں کیا ہے، اس چڑیا گھر کی زیارت، جو کہ اپنے بھائی کے ساتھ چڑیا گھر کہیں دیکھنے گئی تھی، اسی کو یہاں زیارہ کہا جا رہا ہے. تو عدیلہ خوش ہوئی من الزیارت، اس
چڑیا گھر کی زیارت سے، و شکرت اخاہا علیہا، اور علیہا کے اندر جو ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے یہ لوٹ رہی ہے الزیارہ کی طرف، اور اس نے شکریہ ادا کیا کس کا؟ اپنے بھائی کا، اور اس نے اپنے بھائی کا شکریہ ادا کیا علیہا یعنی کہ اس زیارت پر، یعنی کہ اس کے بھائی نے عدیلہ کو جو عدیلہ کو لے کر کے گیا چڑیا گھر، اور چڑیا گھر میں جو ہے اس کو دکھائے مختلف جو پرندے دکھائے اور جو دوسری چیزیں دکھائیں، تو اس زیارت پر اس وزٹ پر یا اس زیارت پر اور جو کچھ وہاں پر دکھایا اس پر کیا ہے؟ عدیلہ نے اپنے بھائی کا شکریہ ادا کیا، تو وشکرت اخاہا علیہا، وودت، اور اس نے چاہا، اس نے چاہت ظاہر کی، یعنی عدیلہ نے، اور عدیلہ نے چاہت ظاہر کی کہ کاش کہ وہ بلبل کو سن سکتی گاتے ہوئے، غن یغنی، یہ جملہ کیا ہے؟ حال واقع ہے العندلیب سے، یعنی کہ بلبل کو وہ سنتی گاتے ہوئے، تو وودت، اور عدیلہ نے خواہش ظاہر کی کہ کاش وہ سنتی بلبل کو گاتے ہوئے، یہ واضح ہے معنی اس کا۔ وبعد عودتها الى الدار، اور گھر اور اس کے گھر لوٹنے کے بعد، وبعد عودتها بنا عاد، عودتن یہ کیا ہے؟ مصدر ہے، اس کا فعل آتا ہے عاد یعود، جو کہ باب نصرہ سے ہے، اور یہ عودتن جو ہے یہاں پر مصدر ہے، تو یہ دھیان رکھنے والی بات ہے۔ اور ہا کی ضمیر یہ مضاف الیہ ہے جو کہ لوٹ رہی ہے عدیلہ کی طرف، عدیلہ جو ہے یہاں پر اسی کی طرف ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے۔ وبعد عودتها الى الدار، اور اس کے یعنی کہ عدیلہ کے، یہاں اس کے یعنی عدیلہ، اور اس کے گھر کی طرف، اور ایسے لا کر کرو، اور گھر کی طرف اس کے واپس یا اس کے لوٹنے کے بعد، اخبرت اباہا و امہا، اس نے خبر دی اپنے والد کو اور اپنی امی کو، کس چیز کی خبر دی؟ اخبرہ جو ہے یہ فعل آتا ہے، اور اس کے بعد تقریباً اس کا صلہ ایک آتا ہے، با آتا ہے، تو جس چیز کی خبر دی جاتی ہے اس کے اوپر یہ با داخل ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بھی کہے، کوئی گیا کہیں پر، وہاں پر اس نے کوئی چیز دیکھی، کوئی جانور دیکھا، کوئی شیر دیکھا، تو کہے گا یعنی کہ، اور کسی کو بتائے گا اس کے بارے میں، تو کہے گا اخبرت فلانا بانی شاہدت الاسد، تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ اس کو ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے پھر لمبا ہو جائے گا، نہیں کہ اخبرہ کے بعد جو جس چیز کی خبر دی جاتی ہے اس پر یہ با لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو اخبرت اباہا و امہا، اس نے کیا ہے؟ یعنی کہ اس کے گھر لوٹنے کے بعد اس نے خبر دی اپنے والد کو اور اپنی امی کو، کس چیز کی؟ بِكُلِّ مَا رَأَتْ وَمَا عَلِمَتْ، بِكُلِّ مَا رَأَتْ وَمَا عَلِمَتْ۔ اچھا یہاں پر جو ہے ایک چیز سمجھنے کی ہے، یہاں ایک ما استعمال ہوا ہے، اور یہ ما کی نوعیت یہاں پر کیا ہے؟ یہ ما بہت سارے معنوں میں آتا ہے، اس کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں استعمال کرنے کی کلام عرب میں، لیکن اس کی جو ایک صورت ہے وہ ہے ما موصولہ کی، تو یہاں پر یہ جو ما ہے یہ ما یہاں پر موصولہ ہے، اصل عبارت ہے بِكُلِّ مَا رَأَتْهُ، اور یہ جو رأت ہے یہ جملہ جو آتا ہے اس میں موصول کے بعد اس کو ہم کہتے ہیں جملہ صلہ، اور جملہ صلہ جو ہوتا ہے اس کے اندر ضروری ہوتا ہے کہ کوئی ایک عائد ہو یا کوئی رابط ہو جو کہ اس جملے کو موصول کے ساتھ جوڑ کے رکھے، تو یہاں پر اگر یہاں پر تو یہاں پر ایسی جو رات میں کوئی چیز دکھ نہیں رہی ہے، تو یہاں پر جو ہے یہاں پر ہم اس کا اصل میں جو ہے اس کی عبارت اس طرح سے ہے بِكُلِّ مَا رَأَتْهُ، تو یہاں پر ہو کی ضمیر جو ہے یہاں پر اصل عبارت ایسے ہی ہے، لیکن کلام عرب میں ہوتا ایسا ہے کہ وہ جو اصل وہ جو یہ ہوتا ہے یہ مفعول ہوتا ہے، یہ فضلہ ہوتا ہے، اور کلام سے اور سیاق و سباق سے کیا ہے اس کا مفہوم واضح ہوتا ہے، تو اس لیے اختصار کے طور پر اس کو کیا کہتا ہے؟ اس ہا کو حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن مراد یہ ہوتا ہے، اور وہی جو ہے یعنی کہ جو بھی اس جملے کو پڑھے گا وہ اس کے دماغ میں ہوگا کہ یہاں پر ایک ضمیر ہے جو کہ محذوف ہے، تو وہ سمجھ جائے گا وہی کیا ہے اس صلہ کو موصول سے باندھتی ہے یا اس کو کیا ہے اس سے جوڑتی ہے، تو اصل عبارت ہے بِكُلِّ مَا رَأَتْهُ وَمَا عَلِمَتْهُ، ٹھیک ہے، تو علمت میں بھی ایسے ہی ہے، ما موصولہ ہے، اور علمت کیا ہے؟ یہ فعل ہے، اور اس کے جو ہے ضمیر جو ہے فاعل ہے جو کہ ہیا کی ہے، اور ایسے ہی رات میں بھی اس کا جو فاعل ہے وہ ہیا کی ضمیر ہے،
اور علمت ہو میں بھی کیا ہے ویسے ہی کیا ہے ضمیر جو وہاں پر تھی ویسے یہاں بھی مانا جائے گا. تو اس کے بعد کیا ہے یہاں پر کریں گے بے کل، اور کل جو یہاں پر کیا ہے یہ مضاف ہے، اور اس کے بعد ما رأت یہ موصول اور صلہ، یہ پہلے اس کو ہم معطوف بنائیں گے، موصول اور صلہ ملا کر کے معطوف بن جائے گا. واو حرف عطف ہے، اور پھر یہاں بھی موصول صلہ ہے، یہ کیا ہو جائے گا معطوف ہو جائے گا اس پہلے والے پر. اب یہ معطوف علیہ اور یہ معطوف یہ دونوں کیا ہو جائیں گے مضاف علیہ بنیں گے کل کا، کلن جو یہ کلن ہے، اور یہ کل جو ہے یہ مضاف اور اس کے بعد والا یہ مضاف علیہ ہو جائے گا. اور اس طرح سے اس مضاف پر یہ با حرف جر داخل ہے تو یہ پورا کا پورا مجرور ہو جائے گا، جار مجرور ہو جائے گا، یہاں سے لے کر کے یہاں تک یہ جار مجرور ہو جائے گا، اور یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا اخبرت فعل سے. تو اخبرت پھر اب یہ ہو گیا مطلب جو ہے اس کو مطلب سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. پھر سے میں کر رہا ہوں، اخبرت اباہا و امہا، اس نے خبر دی اپنے والد کو اور اپنی امی کو، بکل ما رأت، ہر اس چیز کے بارے میں جس کو اس نے دیکھا اور جس کو اس نے جانا. بکل ما رأت، اگر دوسرے طرح کہیں کہ ما رأت ہو جس کو اس نے دیکھا، وما علمت ہو اور جس کو اس نے جانا، ان میں سے تمام چیزوں کے بارے میں اس نے خبر دی، کس کو اپنے ابو کو اور اپنی امی کو. تو پھر سے ایک بار اخبرت یعنی کہ گھر واپسی کے بعد اس نے خبر دیا یا بتایا اپنے ابو اور امی کو ہر اس چیز کے بارے میں جس کو اس نے دیکھا اور جس کو اس نے جانا. کہاں پر؟ یعنی کہ اس چڑیا گھر کے اندر. وشکرت لأخیہا، اور اپنے بھائی کے لیے اس نے شکریہ ادا کیا. کس چیز پر شکریہ ادا کیا؟ ماں، یہاں بھی ماں کی نوعیت کیا ہے؟ ماں اس میں موصول ہے، اور لقیت یہاں بھی وہی سے ضمیر جائے گی ویسے ہی جیسے پہلے بتایا. اصل میں لقیت ہو، ما لقیت ہو، جو کچھ اس نے کیا ہے پایا. لقیہ کا معنی ہوتا ہے پانا، ملاقات کرنا. تو کیا ہو جائے گا یہاں پر وشکرت لأخیہا، اور اس نے اپنے بھائی کے لیے شکریہ ادا کیا یا اپنے بھائی کا شکریہ ادا کیا. کس چیز پر؟ ما لقیت منہ، اس چیز پر جس کو اس نے پایا. منہ یعنی کہ کس کی طرف سے؟ اس کے بھائی کی طرف سے. اور اس نے شکریہ ادا کیا اپنے بھائی کا اس چیز پر جس کو اس نے پایا اس کی طرف سے، یعنی کہ اس کے بھائی کی طرف سے. اور وہ کون سی چیز ہے؟ ماں کا. ماں کا یہاں پر بیان ہے، یہ من اللطف، یہ بیان ہے. یہ ماں موصولہ کا اکثر ماں موصولہ کے بعد بیان آتا ہے، تو یہ بیان ہے ماں کا، یعنی کہ نرمی. لطف یعنی کہ نرمی. تو یعنی کہ نرمی کے ساتھ اس نے کیا، اس کے بھائی نے عدیلہ کو ساری چیزیں کیا ہے ایک اچھے انداز میں محبت کے ساتھ نرمی کے ساتھ جو سمجھائی تھی اسی کو کرا. تو وہ شکرت اور اس نے کیا ہے عدیلہ نے شکریہ ادا کیا اپنے بھائی کا، ماں اس چیز پر جس کو اس نے کیا ہے پایا اس کی طرف سے. اور وہ کون سی چیز ہے؟ یعنی کہ نرمی. اور کون سی چیز ہے؟ ماں سے اور کیا مراد ہے؟ اور یعنی کہ اس کی رغبت، یعنی کہ اس کے بھائی کی رغبت. ومن رغبتہ، رغبت کیا ہے مصدر ہے اور ہو کے ضمیر مضاف الیہ ہے. ومن رغبتہ، اور یعنی کہ اس کے بھائی کی خواہش، فی تعلیمہا، اس عدیلہ کو بتانے میں، اس کو سکھانے میں پرندوں کے بارے میں. تو یہاں پر جو ہے یہ من اللطف ومن رغبتہ فی تعلیمہا، یہ تو یہ معطوف علیہ ہو جائے گا، معطوف علیہ، اور یہ واو حرف عطف ہے اور یہ معطوف ہو جائے گا پورا. اور اس کے بعد یہ معطوف علیہ اور معطوف یہ کہ ہو جائیں گے بیان ہو جائیں گے. کس کا؟ ما اس میں موصول کا. اس میں موصول کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس میں موصول ایک مبہم کلمہ ہوتا ہے، اس کے مطلب چیزیں واضح نہیں ہوتی، تو اس کے بعد کیا ہے من کے ذریعے سے ایک اس کا جو وضاحت کی جاتی ہے اسی کو ہم کہتے ہیں بیان. تو پھر سے ایک بار کہہ رہے ہیں کہ وشکرت، اور عدیلہ نے شکریہ ادا کیا اپنے بھائی کا اس چیز پر جس کو اس نے پایا اس کی جانب سے، یعنی کہ نرمی، اور اس کی رغبت اس کو سکھانے میں یا بتانے میں. اور ہا کی ضمیر جا رہی ہے عدیلہ کی طرف. تو اس طرح سے ہم نے جو ہے اس عبارت کو تھوڑا سمجھا، اچھے سے سمجھا جو ہے ایک ایک چیز کو الگ کر کے، تاکہ امید کرتا ہوں کہ یہ واضح ہو گیا ہوگا. اور پھر جو ہے میں نے کہا تھا کہ آگے والے درس میں پڑھیں گے، لیکن پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی. پھر انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ درس میں جو ہے ہم ایک نیا درس شروع کریں گے جس کا نام ہے الحمامۃ والنملۃ. تو اس کے بعد پھر ہم کیا ہے اس کو جو ہے پڑھیں گے الحمامۃ والنملہ. پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو.